الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات كلها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں، جو اعتکاف جیسی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جو سنت اعتکاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ آخری عشرے میں اعتکاف نہ فرما سکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنی اہم عبادت ہے. اعتکاف جس کا معنی ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اور جو معتکف ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لیتا ہے، وہیں پہ جم جاتا ہے، وہیں پہ رک جاتا ہے. اور اعتکاف اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ دنیا سے الگ کر کے مسجد میں اپنے قیام کو پابند کر کے خاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شروع میں بیان کی گئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں، ہوا یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. یقیناً جب بندہ مومن معتکف ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ مسجد ہے، اور عمومی حالات میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ کسی طرح کی کئی معاملات میں اونچ نیچ کرتا ہے، لیکن جب وہ حالت اعتکاف میں ہوتا ہے تو وہ مسجد کا پابند بنا دیا جاتا ہے. تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہوا یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں جیسے کہ وہ نیکیاں ساری کی ساری کرنے والا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب وہ عام حالات میں کسی کی تیمارداری کرتا ہے، کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے، حقوق العباد میں سے اپنے والدین کی خدمت سر انجام دیتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی تگ و دو میں ہوتا ہے، اپنے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ مسجد کا پابند ہو گیا، اب یہ مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا، تو اب نہ وہ والدین کی خدمت کر پائے گا، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو سر انجام دے سکے گا، نہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھ پائے گا، نہ وہ کسی مریض کی عیادت کر سکے گا، نہ وہ کسی جنازے میں شریک ہو سکے گا.
تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اب معتکف ہے، اعتکاف میں ہے، یہ عام حالات میں جو بھی نیکیاں کرتا تھا، جو بھی بلائیاں اور خیریں کرتا تھا، وہ ثواب اسی طرح جاری رہے گا، اگرچہ وہ ان کو معتکف ہونے کی وجہ سے حالت اعتکاف میں سر انجام نہیں کر رہا، اس کو وہ اپنی روٹینز کے ہٹ کر معتکف ہو گیا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی بھی کر رہا ہے، اور لیکن حقوق العباد میں سے کئی کام نہیں سر انجام دے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ان خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان، اور ایک حدیث میں مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف ہے، اور ایک دن کا اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اور جب وہ سنت اعتکاف میں مشغول ہوگا تو اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے سنت اعتکاف پر اس کو کتنا جہنم سے دور فرما دیں گے۔ تو لہٰذا اعتکاف کی عبادت رمضان کے آخری عشرے کی مسجد میں ٹھہر جانا، رک جانا جیسی ایک عظیم عبادت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اعتکاف کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس کے راز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ میل جول کی وجہ سے، معاشرے میں ایک دوسرے سے میل ملاقات کی وجہ سے، اس کے دل میں ایک طرح کا گناہ کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ اس گناہ کے عنصر کو اور اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ الگ ہو کے بیٹھ جانا، وہ اعتکاف جیسی عبادت، اس کا جو گناہوں کی جو اس پر ایک سیاہی چھا گئی ہے، ایک ظلمت چھا گئی ہے، اعتکاف اس ظلمت کو، اس سیاہی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سنت جو اعتکاف ہے، یہ 20 رمضان المبارک کا جو روزہ افطار کیا جائے اس سے پہلے معتکف مسجد میں قیام کرے اور وہیں پہ اپنا روزہ افطار کرے، اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر آنے کا اعلان نہ ہو وہ مسجد میں معتکف رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔